بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبد الکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم، آپ کا اور شارجہ میڈیا کا جنہوں نے دعوت دی اور ایک اچھے پروگرام کا موقع مل گیا، جزاکم اللہ خیر۔ آمین یا ربی۔ ناظرین کرام، رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان، اور اس مہینے میں اہم ترین عبادت ہے روزہ۔ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کے بہت سے اہم مقاصد ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ روزہ ہمیں تعلیم دیتا ہے تہذیب الاخلاق کی، یعنی ہم اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنا لیں۔ اور اخلاق کے جو شعبے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین شعبہ یہ ہے کہ انسان معاشرے میں اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا رہا کرے کہ ہمارے آس پاس جو ضرورت مند قسم کے افراد ہیں، ہم حتی الامکان ان کی مدد و اعانت کیا کریں، دوسروں کے کام آیا کریں، سخاوت و فیاضی کو اپنا مزاج اور اپنا شیوہ و شعار بنائے رکھیں، اللہ کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر، نہ کہ کسی اور مقصد کی خاطر۔ تو آئیے اس سلسلے میں محترم مہمان کی زبانی مزید رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ روزے کا ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ انسان سخاوت و فیاضی کو اپنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء و امام المتقین، نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ رمضان شریف جس طرح عبادتوں کا مہینہ ہے، جی، اسی طرح سخاوتوں کا بھی مہینہ ہے۔ بے شک۔ رمضان جہاں ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں رمضان شریف کے دنوں میں، جی، تو اسی طرح کہ رمضان کے دنوں میں اور خاص طور پر افطاری کے لیے خاص اہتمام لوگ اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی کرتے ہیں، اور اللہ والے آج کے اسی تقسیم افطار یا افطاری کے اس سے بہت سے لوگ جو ہے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور ثواب کماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم حدیث ہے، جسے امام ترمذی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ جی، فرمایا من فطر صائما كان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک روزے دار کو روزے کے بعد افطار کروایا، جی، روزہ افطار کریں، روزہ افطار کروایا، جی، تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس روزے دار نے روزہ رکھا ہے، ایک اور روزے کا آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس طرح دیکھیے ڈبل اجر و ثواب ہے۔ ایک بندہ خود روزہ ہے، کسی دوسرے روزہ دار کو افطار کراتا ہے، جی، تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب اس کو اور عطا فرماتا ہے جس طرح ایک روزے دار کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ جی، سبحان اللہ۔ تو اس میں کتنی بڑی فضیلت ہے حقیقت میں، جی، کہ ایک آدمی
کئی روزے داروں کا ثواب سمیٹ لیتا ہے۔ صحیح اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا جو کھانے والا ہے، افطار خود کرنے والا ہے، جی، اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں کی جاتی، یعنی اس کو جس کو پورا روزہ افطار کرایا گیا ہے کرایا وہ گیا یہ ہے۔ نہ سوچے کہ میں کیوں اس کی دی ہوئی افطاری سے روزہ افطار کروں گے، میرا ثواب میرا تو یہ ثواب لے جائے گا۔ کم ہو جائے گا، جی ایسی بات نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، اس کھانے والے کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان یہ تو بہت بڑی کیونکہ نیکی اللہ ہوگی، کے خزانے میں کوئی کمی کوئی تو نہیں۔ کمی تو ہے نہیں۔ لا ينقص من اجر الصائم اب جو شیئا۔ دینے والا ہے وہ بھی اسی لیے دے رہا کہ یہ بیچارہ روزہ ہے اور روزہ اس نے اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، جی تو افطار کرانے والے کی بھی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے خوش ہو جائے۔ جی سبحان اللہ۔ تو ظاہر ہے کہ کسی کو روزہ افطار کرانا یہ سخاوت و فیاضی کی ایک شکل ہے۔ ایک شکل ہے اور اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ جو ہے بے انتہا ہے۔ جی، اور مزید یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آیات میں اسی طرح احادیث میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا جی اور یہ کہ روزہ دونوں کو یکجا بیان کیا گیا ہے، بلا شک، اور یہ کہ یہ دونوں چیزیں اسباب دخول جنت میں سے ہیں، بالکل اور یہ دونوں چیزیں علامات ایمان میں سے ہیں۔ بلا شک۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو عام دنوں کی بات ہے حقیقت۔ جی ایک مومن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو کھانا کھلائے۔ جی ایک تو دیکھیے کھانا خود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، صحیح، اور اس نعمت کو کسی دوسرے سے کے ساتھ شیئر کرنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ جی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے وہ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ میں افطار کروں گا کسی بندے کے ساتھ، کسی آدمی کے ساتھ، کوئی مل جائے۔ کوئی مل جائے کہ میرے ساتھ افطار کرے، میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو۔ عام دنوں میں کوشش ہوتی تھی۔ تو اس آیت میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ جو اہل جنت ہیں وہ جنت میں یوں کہیں گے کہ آج ہم یہاں اللہ کے فضل و کرم سے جو جنت اور یہاں کی لازوال نعمتوں میں ہیں، بلا شک، تو وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے بالکل اور ان کی مدد کیا کرتے مدد کیا کرتے تھے، تھے، یتیم کو، قیدی کو بلا شک۔ وغیرہ وغیرہ یہ لوگ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا مومن کی نسبت یہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، صحیح ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم کھلا رہے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ کوئی مقصد نہیں۔ جبکہ اس کے برعکس جو اہل جہنم ہوں گے، جی جب ان سے یہ بات دریافت کی جائے گی کہ تم یہاں کیوں پہنچ گئے، کیا تمہاری برائیاں تھیں، بلا شک، تو وہ جو کچھ جواب دیں گے جی تو اس میں ایک بات یہ بھی کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین، کہ ہم نے دنیا میں کبھی زندگی میں ہم کبھی کسی مسکین کو کھانا ہی نہیں کھلایا کرتے تھے، دیکھیے اور تو فرمایا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ بلا شک، تو یہ کھانا کھلانا جو ہے ایک ایمان تو کی اس بارے میں نشانی کوئی ہے۔ حدیث بھی ارشاد جی فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے کمرے ہیں جن میں رہنے والے، اندر رہنے والے باہر کا نظارہ کرتے ہیں اور باہر والے اندر کا نظارہ کرتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے آج کے زمانے میں شیشے کا گھر ہے، جی شیش محل ہے، شیش محل ہے، اتنے اور وہ بھی کس صاف خوبصورت میں شفاف، ہوگا۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے کتنے خوبصورت ہے، لیکن جنت کا سبحان اللہ، چیز ہی وہاں اور ہوگی، اور کئی منزلہ ہوں گے، کئی غرفہ، منزلہ ہوگی۔ سبحان بالا اللہ۔ خانے، یورا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت غرفا ترى ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، ایسی خوبصورت شیش محل ہے، اندر والے باہر کا نظارہ کریں گے اور باہر والے اندر والوں کو دیکھیں گے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی یا ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا، اس نے سوال کیا اللہ کے نبی یہ کن کے لیے ہے، یہ خوبصورت شیش محل کس قسم کے لوگوں کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھیے لمن اطاب الکلام، جس نے اچھی بات کی، جی خوبصورت بات کی، اپنی گفتگو کو نرم رکھا، گفتگو کو نرم کیا، گفتگو میں کسی کو کچھ برا بلا نہیں کہا، صحیح، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور روزے کی اوپر پابندی کی، جی وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ،
اور رات کو اٹھ کر اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا رہا اور لوگ سوتے رہے. سبحان اللہ. تو آپ اندازہ کیجئے وہ شخص جس کی زبان اچھی ہے، نرم گفتگو ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، روزے کی پابندی کرتا ہے، فرض کی تو اپنی جگہ، نوافل کی بھی اس کے ساتھ پابندی کرتا ہے، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی شامل فرمایا جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. اور بالعموم سونے کا وقت ہے، لوگ سو رہے ہیں اور ایک میٹھی نیند کا وقت ہے. جی. تو اس حدیث میں کھانا کھلانا، روزوں کی پابندی کرتے رہنا، دونوں چیزوں کا بھی تذکرہ کیا گیا. بلا شک. تو گویا روزہ اور ضرورت مند کو کھانا کھلانا یہ لازم و ملزوم ہے بلا شک. تو روزے میں ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے اور مہربانی اور سخاوت و فیاضی کا اہتمام بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بالخصوص بہت زیادہ سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. بلا شک. اس بارے میں جو ایک حدیث ہے کہ کان اجود الناس، اس بارے میں جی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ گھر میں جو کچھ ہوتا تو دے دیتے تھے. صحیح. کوئی چیز آپ گھر میں جمع کر کے رکھتے نہیں تھے. اور جب بھی کوئی آتا تھا تو آپ اب کھانے کے بجائے دوسروں کو دینے کو ترجیح دیتے تھے. ایثار کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے اور سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سخاوت فرماتے تھے. فرمایا وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ. اور سب سے زیادہ آپ سخاوت اس وقت فرماتے جب آپ رمضان میں جبریل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی. جی. اور وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. اور رمضان کی خاص بات یہ تھی کہ رمضان کے ہر راتوں میں حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے. جی. اور شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اسی لیے کرتے تھے کہ آپ کو ایک عجیب سی خاص خوشی اور مسرت میسر آتی. ایک تو رمضان کا مہینہ ہے اور پھر جبریل سے ملاقات ہے اور اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے. جی. اور قرآن نازل مذاکرہ کیا جا رہا. آپ جبریل کو سنا رہے، جبریل کا معاملہ آپ کو سنا رہے. سبحان اللہ. اور اس کی آپ کیفیت کس طرح ہوگی آپ اندازہ کیجئے کہ حضور قرآن سنا رہے ہیں جبریل کو اور جبریل قرآن سنا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا جو رمضان میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. تو سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے. جی. سبحان اللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تند ہوا جی. جیسے آندھی چل رہی ہے. آندھی چل رہی ہے. یعنی وہ ہر جگہ پہنچے گی. جی. کوئی کونا، کوئی جگہ، کوئی علاقہ محروم نہیں رہے گا کہ وہ تیز ہے. بالکل. پھر یہ کہ وہ بہت زیادہ بھی ہے. وہ ہر ایک کو فیض پہنچائے گی وہ آندھی. دیکھیے ایک روایت اس طرح ہے آپ کی ذہن میں ہوگی کہ ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ عطا فرمایا اور اس میں اتنی بھیڑ بکریاں تھی سینکڑوں قسم کے. آپ نے سب اس کو فرمایا لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. اس نے جا کے اپنے گاؤں میں اپنے بستی میں اعلان کروایا کہ جاؤ محمد سے لے لو، وہ لا یخشى الفقر. وہ تو فقر اور محتاجی سے ڈرتا ہی نہیں، دیتا جا رہا ہے دیتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح کسی غریب کو، بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کے کام آنا، اس کی مدد کرنا، اس بارے میں ایک حدیث قدسی ہے بلا شک. یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی. تو انشاءاللہ وقفے کے بعد یاد. جی بہتر انشاءاللہ. محترم ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی کہ رمضان صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان تہذیب الاخلاق
یعنی حسن اخلاق کو اپنانے کا حکم بھی دیتا ہے. بلا تو شک اخلاق کا ایک اہم ترین شعبہ یہ ہے کہ انسان ضرورت مندوں کے کام آیا کرے. بلا شک جو کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلائے. بلا شک. اس بارے میں ایک حدیث قدسی ہے بہت اہم، تو ہم چاہیں گے کہ آپ کی زبانی یہ سنیں. جی، حدیث قدسی اس طرح کی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی. ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. جی قال، ابن آدم کہے گا: یا ربی وکیف اطعمک وانت رب العالمین. اللہ، میں آپ کو کھانا کھلاؤں؟ آپ تو تمام کائنات کو کھلانے والا، پلانے والا اور مربی ہے، سب کو پالنے والا، سب کو پالنے والا ہے. سب تو کا دینے والا ہے، پروردگار. تجھے کون دے گا؟ جی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ صحیح. قال اما علمت انه استطعمك عبدی فلان فلم تطعمه. ابھی تمہیں معلوم نہیں کہ میرے فلان بندے نے تم سے کھانا مانگا تو تو نے کھانا اسے دیا نہیں؟ لا الہ تو الا اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دیکھیے: اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي. اگر تو اس مسکین کو کھانا کھلاتا تو وہ میرے پاس پاتا، جی اس مسکین کو تم میرے پاس پاتا. بعض روایت میں ہے میں اس کے پاس پاتا، جی گویا مجھے کھلایا. مجھے کھلایا. سبحان اللہ. اسی طرح اسی حدیث میں اور بھی آگے موجود ہے کہ اے ابن آدم، میں نے تم سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی پلایا نہیں. جی تو وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ، تو سب کو پلانے والا ہے، میں تجھے کس طرح پلاؤں؟ سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت فرماتے: فلان آدمی نے تم سے پانی مانگا، تم نے اس کو پانی نہیں پلایا. اگر تم اسے پانی پلایا ہوتا تو مجھے ضرور اس کے پاس یا اسے میرے پاس پا لیتا. جی یعنی یہ گویا بھی مجھے پانی پلایا. مجھے پانی پلا. تو اس کی بھی کتنی بڑی اہمیت ہے، کھانا کھلانا اور پانی پلانا، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا موجود ہے. گویا اس کو فوراً نقد حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت الغرض خوشی دوسروں کے اور کام اس آنا، جی ضرورت مندوں بھوکوں کو کھلانا پلانا، جو بے لباس ہے اس کے لیے لباس مہیا کرنا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ انسان دوستی اور یہ کہ دل میں ہمدردی کے جذبات، اور بالخصوص رمضان میں اس کی اہمیت مزید بڑھی ہوئی ہے. بڑی ہوئی بلا شک. اسی طرح ایک چیز جو کہ بہت اہم ہے اس تعلق سے، وہ یہ کہ ہمیشہ اور بالخصوص رمضان میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن، بلا شک. اس چیز کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا کرے. اس بارے میں فرمائیے گا. دیکھیے جی، ایک بندہ ایک مومن ہونے کے نسبت سے وہ تو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. جی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد فرماتے تھے. تو اسی طرح مومن کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کو ہی یاد کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے گھر سے. لیکن خاص طور پر رمضان شریف میں، جی خاص طور پر رمضان شریف میں اس کی زیادہ اہمیت ہے. اس کو تسبیح، تحلیل، ذکر، اذکار اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرتے رہنا چاہیے. اور ساتھ میں ہم یہ بھی عرض کرتا چلیں، چونکہ رمضان شریف کا مہینہ قرآن شریف کا مہینہ ہے، صحیح. تو قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں. بہترین طریقہ اللہ کو یاد کرنے کا قرآن پاک تو کی رمضان تلاوت اور بھی ہے. قرآن میں جو خاص تعلق ہے وہ کن وجوہات کی بنا پر ہے؟ دیکھیے جی، رمضان شریف جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شروع میں ہی فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جی سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ کچھ آگے چل کر. جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. جی یا یہ بات ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک کو روزے کے لیے اس لیے منتخب فرمایا کیونکہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. سبحان اللہ. تو یہ ایک دونوں رشتہ کے ہو گیا درمیان دونوں میں ایک ربط موجود ہے. جی کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا یہ ایک مہینہ. وجہ ہو گئی. یہ ایک وجہ ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ، جی کہ جہاں قرآن میں روزے کا حکم دیا گیا تو حکمت یہ بیان کی گئی کہ لعلکم تتقون، سبحان اللہ. اور قرآن کی بھی یہی کیفیت ہے بلا شک. کہ بالکل ابتدا میں فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی ہدی للمتقین. للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. یعنی قرآن پڑھنے والے متقی بن جائیں گے. اسی طرح جیسے آپ نے بیان فرمایا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو، روزے کو اللہ نے تم پر فرض فرمایا لعلکم
کہ تم میں تقوی پیدا تم میں تقوی پیدا ہو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ بھی ایک رشتہ ایک ربط موجود ہے. قرآن پڑھنے والا بھی جو ہے قرآن اور متقی. رمضان. جی. پھر یہ کہ جبریل امین علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں قرآن کا مذاکرہ اور دور کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سنت سنایا تو کرتے اس وجہ سے بھی رمضان اور قرآن میں خاص تعلق موجود ہے. بلا تو کچھ احادیث بھی ذکر فرمائیے گا. اللہ اکبر. قرآن کریم میں دیکھیے جو برکتیں ہیں حقیقت میں انسان جب سمیٹ لیتا ہے تو باقی برکتیں خود بخود اس میں شامل ہو جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قرآن جو ہے پڑھنے والے کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا. قرآن پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. ایک روایت میں موجود ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں اللہ سے سفارش کرے گا بندے کے لیے. یہاں بھی دونوں کا پھر مزید تعلق قائم ہو گیا. روزہ بھی اور قرآن بھی دونوں سفارشی بن کر آئے گا. اللہ سے کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ. روزہ کہے گا اللہ اس بندے کو میں نے روکے رکھا کھانے سے اور شہوت کی چیزوں سے، چاہت کی چیزوں سے میں نے اس کو روکے رکھا، گناہ کی کاموں سے اس کو میں نے روکے رکھا ہے. تو یہ تو اللہ سے کہے گا کہ اللہ فشفعنی فیہ، میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما، یعنی اسے جنت میں بھیج دیں. وہ شہوات حلال بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل. کہ جو غیر روزے کی کیفیت میں جو جائز تھے، جائز تعلقات، کھانا پینا اور دوسرے چیزیں، ازدواجی معاملات. جی ہاں. صحیح. تو یہ چیزوں سے پابندی کیوں کر رہا ہے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے. صحیح ہے. جی. تو روزہ اس نسبت سے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ اللہ اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، اس نے اپنی تمام خواہشوں کو میرے لیے روکے رکھا ہے. اسی طرح قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ. اللہ یہ راتوں کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا کہ اللہ میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما. قال فیشفعان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان. تو ان دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں یہاں بھی روزہ اور قرآن دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا، اور یہ کہ دونوں ہی چیزیں سفارشی بن کر آئیں گے انسان کے لیے اللہ کے سامنے روز محشر. خود انسان کی جو نیکیاں ہیں حقیقت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش فرمائے گا اس طرح. جی. اسی طرح ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ رمضان میں اور بالخصوص روزے کے دوران انسان کو، اور پھر مزید یہ کہ بوقت افطار توبہ استغفار اور دعا کی بڑی فضیلت وارد ہوئی. بلا شک بلا بارے شک. میں فرمائیے. سنن کی روایات میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للصائم عند فطره لدعوة مستجابہ او دعوة ما ترد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطاری کے وقت مومن جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتے بلکہ ضرور قبول فرماتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے جو امام ترمذی نے اپنے سنن میں ذکر فرمایا ہے. فرمایا 3 شخص کی دعا جو ہے رد نہیں ہوتی یا رد نہیں کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک ہے دعوتہم الامام العادل. انصاف پسند امام حاکم جو ہے، انصاف کرنے والا بادشاہ. جی. وہ جب اپنے رعایا یا اپنے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں. والصائم حین یفطر. اور روزے دار جب اپنا روزہ مکمل کر کے آخر میں افطاری کے وقت افطار کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری کا ذکر فرمایا ودعوت المظلوم. مظلوم کی دعا ظالم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، یعنی اس کی مظلوم کی بد دعا. جی. تو یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بوقت افطار جب دعا کی اتنی فضیلت ہے اور یہ کہ قبولیت کی خوشخبری سے نوازا گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ جتنے افراد خانہ ہوتے ہیں گھر کے افراد، وہ عموماً ایک ساتھ بیٹھ کر افطار کیا جاتا ہے، یا انسان کسی دعوت میں ہے کہ افطار پارٹیز دعوتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں. جی.
تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بات چیت اور دنیا کی باتیں اور غفلت، تو لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اس موقع کو انسان غنیمت جانے، بلا شک اور جس طرح انسان کسی بھی عبادت کے دوران اس پر ایک خاص کیفیت اور ایک مخصوص قسم کا وقار بلا نمایاں ہوا کرتا ہے، تو روزہ تو یہ پورا صبح سے شام تک جو ہے یہ انسان مسلسل عبادت میں مشغول ہے، بلا شک تو ایک خاص وقار نمایاں ہونا چاہیے، جی اور بالخصوص بوقت افطار کہتے ہیں کہ جو آخری وقت ہوتا ہے وہ خلاصہ ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے کہ جی یا قبولیت ہوگی یا معاملہ جو ہے وہ رد کر دیا رد جائے کر گا۔ دیا جائے گا جی تو پوری کوشش اور یہ کہ دل لگا کر اور جذبے کے ساتھ انسان جیسے کہتے ہیں کہ پورا زور لگا دیا جی کہ آخری وقت ہے، تو اس وقت کو ضائع کرنے کی بجائے آپ اس میں ہنسی مذاق اور دنیا کی باتیں اور غفلت کی بجائے سبھی کو چاہیے اللہ کہ کو وہ یاد باتیں کریں بند کریں جی، اور آخری وقت میں دل لگا کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ اللہ سے سے مانگیں، مانگ لیں اپنے لیے بالکل اپنی جو کچھ دنیا کے مانگنا لیے، ہے، اپنے آخرت کے لیے، اور تمام مسلمانوں کی بھلائی اور اپنے بہتری لیے، کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے، جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے، جو ان کی موجود ہے مغفرت کے لیے، بالکل جو موجود ہیں ان کی صلاح و فلاح اور بہتری کے لیے انسان اس موقع کو غنیمت جانے بلا شک اور دعا مانگا کرے، نہ یہ کہ فضول باتیں۔ بلا شک اور بہت سے لوگ رمضان کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام سے جی چرانے لگتے ہیں، جی کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، اب کوئی آیا ہے بہت دور سے کسی دفتر پہنچا ہے اپنے کسی کام کے لیے، تو معلوم ہوا کہ جو ملازم ہے یہ آفیسر ہے جس کے پاس یہ کام ہوگا وہ تو گھر میں سویا ہوا ابھی پہنچا نہیں ہے، یا آفس میں ہی سویا پڑا ہے کھڑکی بند کر کے، جی اور جی بات کرو تو کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، غصہ دکھاتے ہیں۔ جی 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 تو اسلام یہ سب تو نہیں نہیں سکھاتا۔ بلا شک بلا شک ایک روزے دار کے لیے یہ باتیں جو ہے ناممکن ہے اور نامناسب ہے۔ نامناسب ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ روزہ تو اللہ کے لیے رکھے ہوئے ہیں جی اور آپ کی ڈیوٹی ایک ہے، آپ کو چاہیے آپ اپنی ڈیوٹی خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے ادا کریں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم جب بھی عمل کرو، جب بھی دنیا کا بھی کوئی کام کرو تو اسے خوبصورت طریقے سے، اس میں اتقان پیدا کرو، اس میں مہارت کے خوبصورتی ساتھ۔ اور مہارت پیدا کرو، اور یہ اپنی ڈیوٹی کو اپنی بساط کے مطابق صحیح ہے، جتنے وہ یعنی کوشش جس کر طرح سکتے انسان کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ مجھے معاوضہ خوب بہتر سے بہتر ملے، ملے، تو جس کے لیے کام کر رہا ہے تو اسے کام بھی خوب اچھا کر کے دیا جائے۔ اپنی بساط کے مطابق اس کو ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے کریں، اور آنے والوں کے ساتھ خوبصورت الفاظ میں بالکل، ان کو کام اور یہ بتائیں، کہ روزہ اس کے تو یہی سبق یہی سکھاتا ہے سبق کہ سکھاتا ہے۔ انسان کے دل میں ہر وقت یہی خیال جاگزیں رہے سبحان کہ اللہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی خیال کی وجہ سے تو وہ کھانے پینے سے پرہیز کیے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بلا شک تو جو ملازمت کا، نوکری کا معاملہ ہے تو وہاں بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ چھپ کر بیٹھنے کی بجائے، تاخیر سے پہنچنے کی بجائے، لوگوں کو تنگ کرنے کی بجائے، ان کے کاموں کے معاملے میں سستی بلا شک کرنے کی بجائے اسے چاہیے کہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بلا شک تو وہ کام بھی ٹھیک کرے، وہاں بھی اسی جذبے کا اظہار کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بلا شک کہ میں درست کام کر رہا ہوں یا بلا شک سستی کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ہم اگر مطالعہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور صحابہ کرام کی زندگی کا، جی تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور اور صحابہ کرام تو رمضان کے روزوں کی حالت میں مزید زیادہ کام مزید زیادہ کام کرتے، جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہوتے، بڑی بڑی فتوحات رمضان میں ہوں، بدر غزوہ بدر رمضان میں پیش، فتح مکہ رمضان میں پیش ہے۔ جی تو یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل۔ صحیح ہے، تو ایک وقفہ لیں گے۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں ہم ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ رمضان کی اہم ترین عبادت ہے روزہ۔ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ اور یہ رمضان یہ در حقیقت ایک کورس ہے کورس ہے کہ انسان جب کوئی کورس کرتا ہے تو اسے یہ فکر ہوا کرتی ہے
کہ میں اس کورس میں کامیاب ہو سکوں گا یا خدا نخواستہ ناکام لوٹوں گا. تو روزے میں بھی اور رمضان میں بھی انسان کو یہ فکر لاحق رہنی چاہیے کہ میں کامیاب ہو سکوں گا یا ناکام لوٹوں گا. بلا شک. تو اس کورس میں ہمیں بہت کچھ تعلیم دی جاتی ہے اللہ عز و جل کی جانب سے. مثلا اہم تعلیمات کیا ہیں؟ جی اس بارے میں ارشاد فرمائیے. بلا شک جس طرح ہم عرض کر چکے ہیں کہ رمضان شریف میں انسان کو سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ زیادہ چستی اور زیادہ محنت کرنی چاہیے. صحیح ہے. ایک دنیا کے کاموں میں بھی اور ایک اللہ کی خاطر جو ہے. صحیح. رمضان شریف کے روزوں کے بہت سے فوائد اسی سلسلے میں موجود ہے جی. اور ان میں سب سے فائدہ تو یقیناً ایک مومن کی ایک یا یوں مسلمان کہہ لیا کی جائے کہ وہ سبق جی جو رمضان اور روزہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے. تو سب سے پہلی تو چیز رمضان شریف کے روزوں کا یا دوسرے کاموں کا ایک مومن کی نسبت سے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے. صحیح. کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. جی. تقوی جی کا سبق سیکھ لے. سبق سیکھ لیں. اللہ اللہ روزہ کس طرح تقوی سکھاتا ہے؟ روزہ یہ اس طرح سکھاتا ہے. دیکھیں تقوی خود بنفس ہی یہ ہے کہ برائی سے بچنا ہے اور نیکی کے کاموں کو انجام دینا ہے. صحیح. اللہ کے اوامر کی پابندی اور نواہی سے اجتناب ہے. جی. اور روزے کا بھی مین مقصد حقیقت میں یہ ہے کہ ہم برائی کو چھوڑیں اور بھلائی کی طرف لپکیں دوڑیں. جی. تو یہ جذبہ جو ہے روزے کے دوران بالخصوص اس کا عملی نمونہ سبق جو ہے جو انسان سیکھتا ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا اللہ اکبر. جی کھانے پینے کا انتظام موجود ہے. رغبت اور خواہش بھی موجود ہے بلا شک. لیکن نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے. بلا شک. تو ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے پرہیز کرنا صرف اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اسی چیز کا نام تقوی ہے. اسی کا نام تو تقوی ہے. روزے میں تقوی کی عملی مشق موجود ہے ہو گئی. اسی لیے دیکھیں اسی لیے اللہ رب العزت جو فرما رہا ہے دیکھیں حدیث قدسی اسی حدیث کا حصہ ہے. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی. جی. دیکھیں ہر نیکی کا اللہ رب العزت کے ہاں اجر و ثواب مقرر ہے. صحیح. ہر نیکی کا. لیکن روزے کے بارے میں فرمایا روزہ صرف میرا ہے. جی. میں جتنے چاہوں اس کو اجر و ثواب دوں. ان لمٹ بے حد و حساب. بے حد و حساب. الصوم لی بس روزہ میرا ہے. صحیح. دیکھیے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. جی. سبحان اللہ. تو وجہ یہ تو گویا کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان کے آخر میں انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے رویے اپنے افکار کو ٹٹولے بلا شک کہ روزہ مجھے کیا سبق سکھاتا ہے, مجھے وہ سبق حاصل ہوا یا نہیں. پہلا سبق یہ کہ تقوی. میں 30 دن بیٹھا رہا کھانے پینے سے پرہیز کیے ہوئے یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب زندگی بھر اس سبق کو یاد رکھنا ہے تبھی میں اس کورس میں کامیاب ہو سکوں گا ورنہ ناکام. دوسرا سبق یہ ہے کہ روزے میں انسان کے لیے روحانی غذا ہے. بلا شک کہ انسان جسم اور روح دونوں سے مرکب ہے. تو اس بارے میں بلا شک دیکھیے انسان دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک روح ہے ایک جسم ہے. صحیح. یہ جسم دیکھیں اس کو ہم کھلاتے ہیں اس کو ہم پلاتے ہیں اس کی ہم صفائی کا اہتمام کرتے ہیں اس کو کپڑے پہناتے ہیں بیمار پڑ جائے تو علاج کی فکر کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں. تو اس میں خیال کریں کہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے. جی. اس کا نام روح ہے اور وہی اصل ہے. وہی اصل ہے. وہ باقی ہے وہ ہمیشہ باقی کے ہے. لیے جی. جبکہ جسم فانی ہے. جسم دیکھیے یہی اسی زمین پر ہماری جسم کی نشو و نما ہوئی ہے. صحیح. اور یہی ہم نے کہا یہی رہ جائے گا. خاکی ہے خاک میں مل جائے گا. خاک میں مل جائے گا. جی. رہے گا باقی کیا؟ روح. سبحان اللہ. روح کیا ہے حقیقت میں؟ انسان کے جسم دیکھیے انسان کہتا ہے جی جب تک انسان موجود ہے اور اس کے اندر روح موجود ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فلان صاحب ہے. صحیح. یہ فلان مولانا صاحب ہے, یہ فلان ہمارے ٹیچر ہے, یہ فلان ہمارے کام کرنے والا ہے. جیسے روح نکل جاتی تو پھر کہتے جی یہ باڈی ہے. جی. ڈیڈ باڈی جسہ ہے, یہ میت ہے, اس کا نام ہی ہٹ جاتا ہے. جب تک روح تھی کہتے تھے وہ فلاں آئے ہیں فلاں آئے ہیں انہیں بٹھائیے انہیں کھانا کھلائیے
وہ آئے وہ گئے ان کا نام لیتے ہیں. جی جی بالکل. اور انتقال جیسے ہی روح نکل گئی تو کہتے ہیں کہ بھئی میت کو بڑا وہاں سا پہنچانا بڑا ہے. ہی کیوں آدمی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں جی یہ اس کی لا باڈی الہ ہے. الا اللہ. تو دیکھیے ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا روح کس طرح پروان پڑ جائے, صحیح ہے. اس کی پاکی کس طرح حاصل ہو جائے. تو اس کو بھی انسان کا تعلق مختصر یہ کہ اس زمین کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے بلا شک پیدا کیا, بلا شک لیکن انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جس کا تعلق آسمانی دنیا کے ساتھ بھی ہے, بلا شک کہ اس مٹی کے پتلے میں اللہ نے روح خود پھونکی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. سبحان اللہ. تو دیکھیے آسمانی مخلوق یعنی ملائکہ یعنی فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں. بلا شک زمینی مخلوق تمام حیوانات کھاتے پیتے ہیں. تو انسان جب روزے کے دوران کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا رہتا ہے تو زمینی مخلوقات کے ساتھ اس کا رشتہ کمزور, جبکہ آسمانی مخلوقات یعنی فرشتوں کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہونے لگتا. سبحان اللہ. ابھی جو آپ نے تلاوت کی وہ آیت کا ٹکڑا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جی اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے میں نے اپنی روح اس میں ڈال دی, میں نے خود اس میں روح پھونکی. سبحان اللہ. دیکھیں انسان, ہم کہتے ہیں یار انسان تو کوئی چیز ہی نہیں, انسان تو بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. الغرض روزے سے انسان یہ سبق سیکھے کہ میں نے اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانا ہے, درست کرنا ہے, اصلاح کرنی ہے. کہ کھانے پینے سے پرہیز کیے بیٹھا رہا, یعنی فرشتوں کی طرح میں نورانی مخلوق کے قریب ہو جاؤں. تو معلوم یہ بھی ہوا جی, ہمیں یہ بھی معلوم ہوا اس روزے کے فوائد میں سے کہ روزہ ایک لحاظ سے حقیقت میں گناہوں سے ڈال بھی ہے. جی بالکل, گناہوں سے بچنے کا. جیسے جہنم کی آگ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ, جی روزہ ایک ڈال ہے گناہ سے, غلطیوں سے اور ناکامیوں سے بچنے کا, دور رہنے, جہنم سے آگ نے بچنے. جی ہاں. تو فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ. اب اپنے روزے کی حفاظت کرو. صحیح ہے. روزہ ایک ڈال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے, تو فرمایا گناہوں سے بچو. اب فرمایا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ, تو بیہودہ باتیں نہ کریں, فحش باتیں نہ کریں, کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں. اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی تمہیں گالی دیں یا برے الفاظ سے تمہیں یاد کریں فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. فرمائے دیکھو بھائی میں تمہاری ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں. سبحان اللہ. جی. اور اسی طرح روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. بلا شک دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے کے لیے صبر پہلا اور آخری سبق ہے. بلا شک صبر کے بغیر کامیابی ممکن نہیں. بلا شک. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے, یہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے, اور اس صبر کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت. جی. اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان برائیوں سے محفوظ رکھے, اپنے آپ کو روکے رہیں ہر معاملے. برائیاں ہی نہیں بلکہ گھریلو معاملات. آپ دیکھیں انسان گھر پہنچا اور دیکھا کہ کھانے میں ذرا تاخیر ہو گئی تو ایک طوفان برپا کر ڈالا, اور یہ کہ اس کے بعد نہ جانے کیا ہوگا. یا دفتر میں کسی سے ذرا سی بات چیت ہوئی تو وہاں اگر بے صبری دکھائے گا تو پھر بڑے فتنے پیدا ہوں گے, نکالا جائے گا, بعد میں پچھتائے گا, پھر پچھتانے کا کیا فائدہ. تو صبر بہت ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. اور جسے صبر مل گیا جی وہ سمجھ لیجئے بہت کچھ حاصل ہو گیا. اسی طرح روزے کے مقاصد میں سے یہ ہے فقراء اور مساکین کے ساتھ ہمدردی. اور جیسے قرآن کریم کی آیت موجود ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہمیشہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے, لیکن روزے کے دنوں میں جب بندہ مومن روزے رکھتا ہے تو انہیں بھی احساس ہوتا ہے کہ یار دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, ہمیں ان کی بھی فکر کرنی چاہیے. اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو نعمت کی قدر اس وقت محسوس ہوتی ہے کہ جب نعمت چھن چکی ہوتی ہے. جب تک وہ نعمت میسر ہے تو بعض اوقات انسان کو اس کی قدر محسوس نہیں ہوتی. تو روزے کے دوران جب انسان کھانے پینے سے محروم ہوتا ہے, بھوک اور پیاس کی شدت اسے ستانے لگتی ہے, تب اسے اس نعمت کی قدر کا احساس ہونے لگتا ہے. بلا شک. اور جب نعمت کی قدر کا احساس ہوتا ہے تو اسے اللہ کے شکر کی توفیق میسر ہوتی. بلا شک. اور جب اللہ کا شکر ادا کرے گا تو فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. کہ اگر تم شکر گزار بنے رہو گے اللہ کے
تو اللہ تمہیں مزید عطا اور اس کے علاوہ بہت سے فوائد تو ہو سکتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اس میں بے شمار فوائد ہوں گے. اور لیکن یہ ہے کہ آج کل کے دور کے حکیم حضرات، ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے انسانی صحت کے لیے بھی بے انتہا مفید ہے اور ضروری ہے. یعنی دینی و روحانی و اخلاقی جو معاملات ہیں اس کے علاوہ مزید یہ کہ جسمانی لحاظ سے بھی جو انسان کی صحت ہے تو روزہ اس کے لیے بہت مفید ہے. صحیح. اور آخر میں یہ اشارہ بھی ہو جائے کہ کسی بھی معاملے میں خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، جو اختتامی اور الوداعی لمحات ہوا کرتے ہیں ان کی بہت بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. بلا شک تو ماہ رمضان کی پورے مہینے کی ہی بڑی اہمیت ہے، لیکن بالخصوص آخری عشرہ آخری عشرے اب قریب ہے. بلا شک. تو اس بارے میں فرمائیے گا. دیکھیے جی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ آپ دیکھ لیجئے. جی. ایک تو آپ دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال اللہ کی عبادت میں لگے رہتے. جی. کوئی وقفہ نہیں چھوڑتے، راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے. لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں لگ جاتے. جی. زیادہ عبادت کرتے، زیادہ قیام فرماتے. صحیح. اور لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کو چھوڑ دیتے. جی. آرام و راحت کو بالکل ہی چھوڑ دیتے. جو باقی اوقات میں آرام فرمایا کرتے تھے تو رمضان کے مہینے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر آخری عشرے میں بالکل ہی آرام کو چھوڑ دیتے تھے. اور یہاں تک کہ جو حدیث روایات موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے یجتہی فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی کوششیں فرماتے کہ ایسی کوشش اس سے پہلے کبھی نہیں فرماتے. یعنی اللہ کی عبادت کے سلسلے میں، عبادت کے سلسلے میں. الغرض ماہ رمضان پورا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے، لیکن اختتامی جو موقع ہوا کرتا ہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو اس کی اہمیت مزید بڑھی ہوئی ہوا کرتی ہے. تو اسی طرح ہم رمضان کے حوالے سے بھی یہ بات دیکھتے ہیں کہ آخری عشرہ اس کی فضیلت بہت بڑی ہوئی ہے. بلا شک. لہذا اس میں اللہ کی عبادت اور یہ کہ انسان موقع غنیمت جانے کہ نہ جانے آئندہ پھر ہمیں یہ لمحات اور یہ مقدس ترین شب و روز نصیب ہو سکیں گے یا اللہ جانے کیا معاملہ ہوگا. اللہ سبھی کے لیے خیر فرمائے. تو اس لیے آخری عشرے کو مزید غنیمت سمجھنا چاہیے. ضرور بلا شک. تو اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کے اختتام پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی. جزاکم اللہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. آمین. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں اپنے خاص فضل و کرم سے شرف قبولیت سے نوازے. آمین. ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.